ویلکم ٹو ادن ریویوز۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی حیران کن اور دل دہلا دینے والی کہانی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے دل اور دماغ پر چھا جائے گا۔ اس کہانی میں ہے خوف، سنسنی اور ایسے پر اسرار واقعات جو حقیقت اور وہم کے درمیان کی لکیر کو مٹا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو سسپنس اور ہارر کہانیاں پسند ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر لمحہ آپ کو ایک نئے راز کی طرف لے جائے گا۔ لیکن خبردار، کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں جاننا آسان نہیں ہوتا۔ تو تیار ہو جائیں ایک ایسے سفر کے لیے جہاں ہر موڑ پر اندھیرا، ہر آواز میں خطرہ اور ہر سایہ ایک نئی کہانی سنانے والا ہے۔ گاؤں مہروال کے کنارے پر ایک پرانی اور خوفناک عمارت کھڑی تھی جسے لوگ خون دھارا کے نام سے جانتے تھے، کیونکہ جو بھی وہاں رہنے جاتا یا تو وہ پاگل ہو جاتا یا ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا۔ اس جگہ پر عارف اپنی بہن اور دادی رشیدہ بی بی کے ساتھ آ کر رہنے لگا تھا۔ ان کے والد کی پر اسرار موت کے بعد یہ جگہ انہیں وراثت میں ملی تھی، مگر مرنے سے پہلے ان کے والد نے کانپتی آواز میں عارف سے کہا تھا، زمین کے نیچے جو ہے اسے کبھی مت جھانکنا۔ یہ الفاظ عارف کے ذہن میں گونجتے رہتے، مگر وہ انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا۔ شروع کے دن خاموشی میں گزر گئے، مگر جلد ہی عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ اکثر رات کے وقت فرش کے نیچے سے ٹک ٹک کی آوازیں آنے لگتی، جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دیواروں پر سائے خود بخود حرکت کرتے اور کبھی کبھی کمرے میں مٹی کی بدبو پھیل جاتی۔ مہک اکثر ڈر کر کہتی کہ اسے کوئی نام لے کر پکار رہا ہے، مگر جب وہ سنتی تو آواز زمین کے نیچے سے آتی محسوس ہوتی۔ دادی رشیدہ ہر بار اسے خاموش کروا دیتی اور کہتی، جو نیچے ہے وہ ابھی جاگنا نہیں چاہتا۔ اسی دوران ایک اجنبی شخص فرید ان کے گھر آنے لگا، جو خود کو ان کے والد کا پرانا جاننے والا بتاتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ وہ اکثر رات کے وقت صحن میں جا کر زمین کو کھودتا رہتا اور کبھی کبھی اپنے ہاتھ مٹی میں دبا دیتا۔ ایک رات عارف نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ فرید صحن کے بیچ ایک جگہ کھدائی کر رہا ہے۔ اچانک اس کے ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرائے اور اس نے ایک زنگ آلودہ صندوق نکالا۔ صندوق کھولتے ہی ایک تیز بدبو پھیلی اور اندر سے ہڈیوں کے ٹکڑے اور ایک پرانی ڈائری نکلی، جس کے پہلے صفحے پر خون سے لکھا تھا، مہک واپس آئے گی۔ یہ پڑھ کر عارف کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اچانک زمین زور سے ہلنے لگی اور نیچے سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آئی، جیسے کوئی برسوں سے قید ہو۔ اس لمحے مہک کی چیخ گھر کے اندر سے گونجی۔ عارف دوڑ کر اندر گیا تو دیکھا کہ مہک زمین پر کھڑی ہوئی ہے
اور اس کے ہاتھ خود بخود مٹی سے بھر رہے ہیں، جیسے کوئی اسے نیچے کھینچ رہا ہو۔ دیواروں پر دراڑیں پڑنے لگیں اور ان دراڑوں سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ دادی رشیدہ ایک کونے میں کھڑی آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہی تھی اور ان کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سکون تھا۔ فرید دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا، جیسے اس نے وہی کیا ہو جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ عارف نے مہک کو بچانے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھ پھسل رہے تھے۔ زمین ٹھنڈی اور نرم ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ زندہ ہو، اور پھر اچانک مہک کی آنکھیں کھلی اور اس نے ایک ایسی آواز میں کہا جو اس کی اپنی نہیں تھی، ہم واپس آ گئے ہیں۔ اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس لمحے عارف کو احساس ہوا کہ یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ اب کھل چکا ہے۔ اندھیرا جھڑنے کے بعد عارف نے آنکھیں کھولی تو پورا گھر غیر معمولی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ اس نے فوراً مہک کو پکارا مگر جواب میں صرف کھوکھلی گونج سنائی دی۔ فرش پر وہی دراڑیں پھیل چکی تھیں اور ان میں سے سیاہ دھواں اب بھی آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ اچانک اسے دادی رشیدہ کی آواز سنائی دی جو پچھلے کمرے سے آ رہی تھی۔ عارف دوڑ کر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دادی زمین پر ایک عجیب سا دائرہ بنائے بیٹھی ہے اور ان کے سامنے وہی زنگ آلودہ صندوق پڑا ہے، مگر اب اس میں ہڈیوں کی جگہ ایک پرانا آئینہ رکھا تھا جس میں مہک کا عکس نظر آ رہا تھا، لیکن وہ مہک نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ ہو چکی تھیں اور وہ آہستہ آہستہ مسکرا رہی تھی۔ عارف نے گھبرا کر دادی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تو دادی نے گہری سانس لے کر کہا، یہ وہی وقت ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ تمہارے والد نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ عارف کا دل ڈوبنے لگا۔ اسی لمحے فرید بھی اندر آ گیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کی مسکراہٹ اب خوفناک ہو چکی تھی۔ تمہیں سچ جاننا ہوگا عارف، مہک تمہاری بہن نہیں ہے، وہ اس زمین کی امانت ہے۔ برسوں پہلے یہاں ایک قبیلہ رہتا تھا جو اپنی روحیں زمین کے نیچے قید کر دیتا تھا۔ تمہارے والد نے غلطی سے انہیں آزاد کرنے کی کوشش کی اور مہک ان میں سے ایک روح کا جسم بن گئی۔ عارف کو لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ اس نے مہک کو آواز دی مگر آئینے میں موجود وہ سایہ زور سے ہنسنے لگا اور اچانک آئینہ ٹوٹ گیا۔ کمرے میں تیز چیخیں گونجنے لگی اور دیواریں لرزنے لگی۔ مہک اچانک عارف کے پیچھے ظاہر ہوئی اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ اب دروازہ مکمل کھل چکا ہے، ہمیں ایک اور روح چاہیے۔ اس کی آواز کئی آوازوں کا مجموعہ لگ رہی تھی۔ عارف نے پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر فرید نے اسے پکڑ لیا۔
یہی تو وقت ہے ایک قربانی اور سب کچھ مکمل ہو جائے گا۔ دادی رشیدہ خاموش کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ کچھ نہیں کر رہی تھی، جیسے یہ سب ان کے بس سے باہر ہو۔ اچانک عارف کو اپنے والد کی بات یاد آئی اور اس نے زور لگا کر خود کو آزاد کیا اور صندوق کو لات مار کر بند کر دیا۔ جیسے ہی صندوق بند ہوا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کمرے میں موجود ہر چیز لرز گئی۔ مہک چیخنے لگی اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ سیاہ دھواں واپس دراڑوں میں جانے لگا۔ فرید گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، تم نے یہ سب کچھ برباد کر دیا۔ مگر عارف نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے دادی کو پکڑ کر کہا کچھ کریں۔ دادی نے کانپتے ہاتھوں سے وہی دائرہ مکمل کیا اور بلند آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک تیز روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ مہک زمین پر گر گئی اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب روشنی ختم ہوئی تو فرید غائب تھا۔ دراڑیں بند ہو چکی تھی اور مہک بے ہوش پڑی تھی۔ عارف نے اسے اٹھایا۔ اس کی سانس چل رہی تھی مگر وہ اب بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ دادی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ عارف نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ دادی نے آہستہ سے کہا، ہر 50 سال بعد یہ دروازہ خود بخود کھلتا ہے اور اگلی بار شاید ہمیں اسے بند کرنے کا موقع بھی نہ ملے۔ عارف نے خوف سے ارد گرد دیکھا۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا مگر اچانک اس کی نظر فرش پر پڑی جہاں مٹی میں انگلیوں کے تازہ نشان بن رہے تھے، جیسے کوئی پھر سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر راز کو جاننے کی کوشش ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ سچائیاں انسان کے بس سے باہر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تجسس اور ضد ہمیں ایسے راستوں پر لے جاتی ہے جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں رہتا۔ عارف کے والد نے جس چیز سے منع کیا تھا اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی، مگر اسے نظر انداز کرنے کا نتیجہ سب کے سامنے آ گیا۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہر انسان وہ نہیں ہوتا جو وہ نظر آتا ہے۔ جیسے فرید کا کردار ایک چھپی ہوئی حقیقت کی مثال تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ خاندان کی باتوں اور بزرگوں کے تجربے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ خوف کا سامنا ہمت سے کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہر دروازہ کھولنا عقل مندی نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ دروازے ہمیشہ بند ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک سنسنی خیز کہانی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس نے آپ کو آخر تک باندھ کر رکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ایسی ہی مزید دلچسپ، پر اسرار اور دل دہلا دینے والی کہانیاں سننا پسند ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور یہی ہمیں مزید بہترین کنٹینٹ بنانے
کا حوصلہ دیتی ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کی کون سی بات سب سے زیادہ خوفناک یا دلچسپ لگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور نئی اور انوکھی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں ہر سناٹا خالی نہیں ہوتا۔ ویلکم ٹو ادن ریویوز۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی حیران کن اور دل دہلا دینے والی کہانی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے دل اور دماغ پر چھا جائے گا۔ اس کہانی میں ہے خوف، سنسنی اور ایسے پر اسرار واقعات جو حقیقت اور وہم کے درمیان کی لکیر کو مٹا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو سسپنس اور ہارر کہانیاں پسند ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر لمحہ آپ کو ایک نئے راز کی طرف لے جائے گا۔ لیکن خبردار، کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں جاننا آسان نہیں ہوتا۔ تو تیار ہو جائیں ایک ایسے سفر کے لیے جہاں ہر موڑ پر اندھیرا، ہر آواز میں خطرہ اور ہر سایہ ایک نئی کہانی سنانے والا ہے۔ گاؤں مہروال کے کنارے پر ایک پرانی اور خوفناک عمارت کھڑی تھی جسے لوگ خون دھارا کے نام سے جانتے تھے، کیونکہ جو بھی وہاں رہنے جاتا یا تو وہ پاگل ہو جاتا یا ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا۔ اس جگہ پر عارف اپنی بہن اور دادی رشیدہ بی بی کے ساتھ آ کر رہنے لگا تھا۔ ان کے والد کی پر اسرار موت کے بعد یہ جگہ انہیں وراثت میں ملی تھی، مگر مرنے سے پہلے ان کے والد نے کانپتی آواز میں عارف سے کہا تھا، زمین کے نیچے جو ہے اسے کبھی مت جھانکنا۔ یہ الفاظ عارف کے ذہن میں گونجتے رہتے مگر وہ انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا۔ شروع کے دن خاموشی میں گزر گئے مگر جلد ہی عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ اکثر رات کے وقت فرش کے نیچے سے ٹک ٹک کی آوازیں آنے لگتی، جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دیواروں پر سائے خود بخود حرکت کرتے اور کبھی کبھی کمرے میں مٹی کی بدبو پھیل جاتی۔ مہک اکثر ڈر کر کہتی کہ اسے کوئی نام لے کر پکار رہا ہے، مگر جب وہ سنتی تو آواز زمین کے نیچے سے آتی محسوس ہوتی۔ دادی رشیدہ ہر بار اسے خاموش کروا دیتی اور کہتی، جو نیچے ہے وہ ابھی جاگنا نہیں چاہتا۔ اسی دوران ایک اجنبی شخص فرید ان کے گھر آنے لگا، جو خود کو ان کے والد کا پرانا جاننے والا بتاتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ وہ اکثر رات کے وقت صحن میں جا کر زمین کو کھودتا رہتا اور کبھی کبھی اپنے ہاتھ مٹی میں دبا دیتا۔ ایک رات عارف نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ فرید صحن کے بیچ ایک جگہ کھدائی کر رہا ہے۔ اچانک اس کے ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرائے اور اس نے ایک زنگ آلودہ صندوق نکالا۔ صندوق کھولتے ہی ایک تیز بدبو پھیلی اور اندر سے ہڈیوں کے ٹکڑے اور ایک پرانی ڈائری نکلی، جس کے پہلے صفحے پر خون سے لکھا تھا، مہک واپس آئے گی۔ یہ پڑھ کر عارف کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔
وہ کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اچانک زمین زور سے ہلنے لگی اور نیچے سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آئی، جیسے کوئی برسوں سے قید ہو۔ اس لمحے مہک کی چیخ گھر کے اندر سے گونجی۔ عارف دوڑ کر اندر گیا تو دیکھا کہ مہک زمین پر کھڑی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ خود بخود مٹی سے بھر رہے ہیں، جیسے کوئی اسے نیچے کھینچ رہا ہو۔ دیواروں پر دراڑیں پڑنے لگیں اور ان دراڑوں سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ دادی رشیدہ ایک کونے میں کھڑی آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہی تھی اور ان کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سکون تھا۔ فرید دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا، جیسے اس نے وہی کیا ہو جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ عارف نے مہک کو بچانے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھ پھسل رہے تھے۔ زمین ٹھنڈی اور نرم ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ زندہ ہو، اور پھر اچانک مہک کی آنکھیں کھلی اور اس نے ایک ایسی آواز میں کہا جو اس کی اپنی نہیں تھی، ہم واپس آ گئے ہیں۔ اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس لمحے عارف کو احساس ہوا کہ یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ اب کھل چکا ہے۔ اندھیرا جھڑنے کے بعد عارف نے آنکھیں کھولی تو پورا گھر غیر معمولی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ اس نے فوراً مہک کو پکارا مگر جواب میں صرف کھوکھلی گونج سنائی دی۔ فرش پر وہی دراڑیں پھیل چکی تھیں اور ان میں سے سیاہ دھواں اب بھی آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ اچانک اسے دادی رشیدہ کی آواز سنائی دی جو پچھلے کمرے سے آ رہی تھی۔ عارف دوڑ کر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دادی زمین پر ایک عجیب سا دائرہ بنائے بیٹھی ہے اور ان کے سامنے وہی زنگ آلودہ صندوق پڑا ہے، مگر اب اس میں ہڈیوں کی جگہ ایک پرانا آئینہ رکھا تھا جس میں مہک کا عکس نظر آ رہا تھا، لیکن وہ مہک نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ ہو چکی تھیں اور وہ آہستہ آہستہ مسکرا رہی تھی۔ عارف نے گھبرا کر دادی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تو دادی نے گہری سانس لے کر کہا، یہ وہی وقت ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ تمہارے والد نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ عارف کا دل ڈوبنے لگا۔ اسی لمحے فرید بھی اندر آ گیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کی مسکراہٹ اب خوفناک ہو چکی تھی۔ تمہیں سچ جاننا ہوگا عارف، مہک تمہاری بہن نہیں ہے، وہ اس زمین کی امانت ہے۔ برسوں پہلے یہاں ایک قبیلہ رہتا تھا جو اپنی روحیں زمین کے نیچے قید کر دیتا تھا۔ تمہارے والد نے غلطی سے انہیں آزاد کرنے کی کوشش کی اور مہک ان میں سے ایک روح کا جسم بن گئی۔ عارف کو لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ اس نے مہک کو آواز دی مگر آئینے میں موجود وہ سایہ زور سے ہنسنے لگا اور اچانک آئینہ ٹوٹ گیا۔ کمرے میں تیز چیخیں گونجنے لگی اور دیواریں لرزنے لگی۔ مہک اچانک عارف کے پیچھے ظاہر ہوئی اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ اب دروازہ مکمل کھل چکا ہے، ہمیں ایک اور روح چاہیے۔ اس کی آواز کئی آوازوں کا مجموعہ لگ رہی تھی۔ عارف نے پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر فرید نے اسے پکڑ لیا۔ یہی تو وقت ہے، ایک قربانی اور سب کچھ مکمل ہو جائے گا۔ دادی رشیدہ خاموش کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ کچھ نہیں کر رہی تھی، جیسے یہ سب ان کے بس سے باہر ہو۔ اچانک عارف کو اپنے والد کی بات یاد آئی اور اس نے زور لگا کر خود کو آزاد کیا اور صندوق کو لات مار کر بند کر دیا۔ جیسے ہی صندوق بند ہوا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کمرے میں موجود ہر چیز لرز گئی۔ مہک چیخنے لگی اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ سیاہ دھواں واپس دراڑوں میں جانے لگا۔ فرید گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، تم نے یہ سب کچھ برباد کر دیا۔ مگر عارف نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے دادی کو پکڑ کر کہا کچھ کریں۔ دادی نے کانپتے ہاتھوں سے وہی دائرہ مکمل کیا اور بلند آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک تیز روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ مہک زمین پر گر گئی اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب روشنی ختم ہوئی تو فرید غائب تھا۔ دراڑیں بند ہو چکی تھی اور مہک بے ہوش پڑی تھی۔ عارف نے اسے اٹھایا۔ اس کی سانس چل رہی تھی، مگر وہ اب بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ دادی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ عارف نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ دادی نے آہستہ سے کہا، ہر 50 سال بعد یہ دروازہ خود بخود کھلتا ہے اور اگلی بار شاید ہمیں اسے بند کرنے کا موقع بھی نہ ملے۔ عارف نے خوف سے ارد گرد دیکھا۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، مگر اچانک اس کی نظر فرش پر پڑی، جہاں مٹی میں انگلیوں کے تازہ نشان بن رہے تھے، جیسے کوئی پھر سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر راز کو جاننے کی کوشش ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ سچائیاں انسان کے بس سے باہر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تجسس اور ضد ہمیں ایسے راستوں پر لے جاتی ہے جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں رہتا۔ عارف کے والد نے جس چیز سے منع کیا تھا، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی، مگر اسے نظر انداز کرنے کا نتیجہ سب کے سامنے آ گیا۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہر انسان وہ نہیں ہوتا جو وہ نظر آتا ہے۔ جیسے فرید کا کردار ایک چھپی ہوئی حقیقت کی مثال تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ خاندان کی باتوں اور بزرگوں کے تجربے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ خوف کا سامنا ہمت سے کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہر دروازہ کھولنا عقل مندی نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ دروازے ہمیشہ بند ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک سنسنی خیز کہانی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس نے آپ کو آخر تک باندھ کر رکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ایسی ہی مزید دلچسپ، پر اسرار اور دل دہلا دینے والی کہانیاں سننا پسند ہے
تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور یہی ہمیں مزید بہترین کنٹینٹ بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کی کون سی بات سب سے زیادہ خوفناک یا دلچسپ لگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور نئی اور انوکھی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں، ہر سناٹا خالی نہیں ہوتا۔ ویلکم ٹو ادن ریویوز۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی حیران کن اور دل دہلا دینے والی کہانی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے دل اور دماغ پر چھا جائے گا۔ اس کہانی میں ہے خوف، سنسنی اور ایسے پر اسرار واقعات جو حقیقت اور وہم کے درمیان کی لکیر کو مٹا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو سسپنس اور ہارر کہانیاں پسند ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر لمحہ آپ کو ایک نئے راز کی طرف لے جائے گا۔ لیکن خبردار، کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں جاننا آسان نہیں ہوتا۔ تو تیار ہو جائیں ایک ایسے سفر کے لیے جہاں ہر موڑ پر اندھیرا، ہر آواز میں خطرہ اور ہر سایہ ایک نئی کہانی سنانے والا ہے۔ گاؤں مہروال کے کنارے پر ایک پرانی اور خوفناک عمارت کھڑی تھی جسے لوگ خون دھارا کے نام سے جانتے تھے، کیونکہ جو بھی وہاں رہنے جاتا یا تو وہ پاگل ہو جاتا یا ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا۔ اس جگہ پر عارف اپنی بہن اور دادی رشیدہ بی بی کے ساتھ آ کر رہنے لگا تھا۔ ان کے والد کی پر اسرار موت کے بعد یہ جگہ انہیں وراثت میں ملی تھی، مگر مرنے سے پہلے ان کے والد نے کانپتی آواز میں عارف سے کہا تھا، زمین کے نیچے جو ہے اسے کبھی مت جھانکنا۔ یہ الفاظ عارف کے ذہن میں گونجتے رہتے مگر وہ انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا۔ شروع کے دن خاموشی میں گزر گئے مگر جلد ہی عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ اکثر رات کے وقت فرش کے نیچے سے ٹک ٹک کی آوازیں آنے لگتی، جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دیواروں پر سائے خود بخود حرکت کرتے اور کبھی کبھی کمرے میں مٹی کی بدبو پھیل جاتی۔ مہک اکثر ڈر کر کہتی کہ اسے کوئی نام لے کر پکار رہا ہے، مگر جب وہ سنتی تو آواز زمین کے نیچے سے آتی محسوس ہوتی۔ دادی رشیدہ ہر بار اسے خاموش کروا دیتی اور کہتی، جو نیچے ہے وہ ابھی جاگنا نہیں چاہتا۔ اسی دوران ایک اجنبی شخص فرید ان کے گھر آنے لگا، جو خود کو ان کے والد کا پرانا جاننے والا بتاتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ وہ اکثر رات کے وقت صحن میں جا کر زمین کو کھودتا رہتا اور کبھی کبھی اپنے ہاتھ مٹی میں دبا دیتا۔ ایک رات عارف نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ فرید صحن کے بیچ ایک جگہ کھدائی کر رہا ہے۔ اچانک اس کے ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرائے اور اس نے ایک زنگ آلودہ صندوق نکالا۔ صندوق کھولتے ہی ایک تیز بدبو پھیلی اور اندر سے ہڈیوں کے ٹکڑے اور ایک پرانی ڈائری نکلی، جس کے
جس کے پہلے صفحے پر خون سے لکھا تھا مہک واپس آئے گی۔ یہ پڑھ کر عارف کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اچانک زمین زور سے ہلنے لگی اور نیچے سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آئی، جیسے کوئی برسوں سے قید ہو۔ اس لمحے مہک کی چیخ گھر کے اندر سے گونجی۔ عارف دوڑ کر اندر گیا تو دیکھا کہ مہک زمین پر کھڑی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ خود بخود مٹی سے بھر رہے ہیں، جیسے کوئی اسے نیچے کھینچ رہا ہو۔ دیواروں پر دراڑیں پڑنے لگیں اور ان دراڑوں سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ دادی رشیدہ ایک کونے میں کھڑی آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہی تھی اور ان کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سکون تھا۔ فرید دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا، جیسے اس نے وہی کیا ہو جس کا